www.hazratfirozmemon.org. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 15 گھنٹے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہیں، حلال پیسوں سے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے روزے دار رک جاتے ہیں. اور کل بھی عرض کیا تھا کہ روزے دار کو اللہ عرش کے سائے میں مہمانی کرائیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ 15 گھنٹے آپ دیکھیں، عام دنوں میں 2-3 گھنٹے پانی نہ پئیں، گرمی بھی نہ ہو زیادہ، لیکن چائے نہ ملے، ناشتہ نہ ملے تو کیا حالت ہوتی ہے، ابل پڑتا ہے آدمی. اور 15 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کون کھلاتا ہے کون پلاتا ہے. اس میں ایک بات اور ضروری کرنی تھی، سگریٹ یا کوئی بھی نشہ یہ چھوڑنا آسان ہے. بہت بڑی تعداد میں نوجوان نشے کی وجہ سے یا شوقیہ روزہ نہیں رکھتے، وہ پھر انہوں نے توبہ کر لی، کئی بیان گئے، کوئی رائیونڈ چلے گیا، کوئی بھی مدرسہ کے حالات دیکھ کر توبہ کی، اللہ کو تعالیٰ نے توفیق دی، تو اس نے پھر وہ روزے بعد میں رکھ لیے، تو اس کو گناہ اس پر ختم ہو جائے گا، روزے نہ رکھنے کا گناہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر ساری زندگی ایک روزے کے بجائے ساری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کے روزے کا ثواب اسے نہیں ملے گا، قضا ادا ہو جائے گی. شرعی عذر میں تو ڈبل ثواب ملتا ہے، جس کا شرعی عذر نہیں. آپ حیران ہوں گے. میں صرف اشارہ کرتا ہوں، باقی سب آپ خود سمجھ جائیں گے. مزدور، چھابڑی والے، کیسی گرمی میں دبئی میں، میں نے اپنے آنکھوں سے، میں ڈر کے مارے 8:30 کہہ رہا ہوں صبح کے، ڈر کے مارے، یہ غلط نہ بات ہو جائے، حالانکہ 8 سے پہلے کی بات ہے، لیکن میں ڈر کے مارے 8:30 کی بات کر رہا ہوں. تو ایسا لگتا تھا کہ مزدوروں پر کسی نے پانی اونڈیل دیا ہو بالٹی والا، اور روزے سے اتنی بڑی بلڈنگ پر کام کر رہے ہیں روزے سے. بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کچھ لوگ سگریٹ کے عادی، ان کے بغیر ان کو چین نہیں آتا. ہلکا سا دھیان، رہ کر بشر کو دنیا میں زیبا نہیں غفلت. موت کا دھیان بھی ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. یعنی بہت زیادہ دھیان کی ضرورت نہیں، ذرا دھیان رہے. ذرا دھیان تو زندگی صحیح سمجھ لے گی. اب سگریٹ پر اب آ جائیں، نسوار یا کوئی بھی نشہ، اور بعض لوگ بس روزہ افطار ہوا جو موقع آیا سگریٹ پئیں گے. ٹھیک ہے، اب ذرا وہ یہ فیصلہ کریں کہ 15 گھنٹے کا روزہ سگریٹ نہیں پی. ٹھیک ہے، جتنی نمازیں ہیں اس میں سگریٹ نہیں پی. ٹھیک ہے، اس میں آپ فجر، ظہر اور عصر کا وقت نکال دیں، مغرب اور عشاء 1.5-2 گھنٹے سگریٹ نہیں پی. کھانا کھاتے ہوئے کیا کھانا کھائے گا سگریٹ یہ کش مارے گا، تو کھانا کھانے کا اور سحری کا افطار کا وقت نکال دیں، پھر سونے کا وقت نکال دیں. باقی کتنی دیر لگی؟ ہمت کریں، عادت ختم ہو جائے گی. ٹھیک، میں بھول نہ جاؤں، جو وقت لگا رہے ہیں ان کے لیے جو بیت الخلاء وغیرہ ہیں، جو وقت لگا رہے ہیں ان کے لیے بیت الخلاء وغیرہ ہیں، اس میں سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، کوئی چھپ کر سگریٹ پی رہا ہے. باقی بات تو وہاں ہوگی غرفت السالکین میں صبح. بہرحال کوئی سگریٹ پی رہا ہے چھپ کر، بدبو آتی ہے. مجھے کپڑوں سے بدبو آ جاتی ہے. اگر سفر میں ہوں اور کوئی نیا ساتھی کہے کہ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن میں 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتا جس نے سگریٹ پی ہوئی ہو. میں معذرت کر کے میں معافی مانگ کر ہٹ جاتا ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتا اس میں. کتنا ایئر فریشنر لگاؤ کچھ بھی نہیں. غلطی کس سے نہیں ہوتی، اس کا فرض ہے اپنی غلطی بتا کر اب معافی مانگ لیں، ورنہ میں کپڑوں کو سونگوں گا کل اور منہ کو بھی سونگوں گا. وہ بدبو آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ پہلے بتا دیتا ہوں. جو سچ بولتا ہے نا اس کے لیے آسانی ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، پھر مشکل ہو جاتی ہے رہائش اس کی. اس لیے اس چیز کا خیال رہے کہ یہ جیسے ایک مثال ہے، نسوار ہے، سگریٹ ہے. سامنے والا جس نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا اس کو ایسا لگتا ہے مجھے قے آ جائے گی،
لیکن اس کو تو بدبو نہیں آتی، اپنے آپ کو عادی ہو گیا وہ نسوار کی بدبو، ایسا لگتا ہے ابھی قیا آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی بیوی کی کیا حالت ہوتی ہوگی بیچاری کی، اور دانت اتنے لال تمباکو کی وجہ سے، ایسی حالت دانتوں کی بیوی کی. اگر بیوی پان کھا کے پچکاریاں مارے پھر بیوی نسوار یہاں رکھ کر، وہ بھی اتنا موٹا ایسا یہاں رکھ کے، کیا بات ہے. تو دیکھتا ہوں پھر شوہر صاحب کیسے، یا سگریٹ پی کے دھواں پہ کے شوہر پر دیکھتا ہوں، پھر شوہر کیسے نزدیک جاتا ہے، اور بیچاریوں کی حالت کی ہوئی ہے، پچکاریاں مار مار کے گھر میں دیواریں رنگین کر دی. اور جاپان والے سمجھ رہے ہیں کہ نئی پینٹنگ اور فوٹو نکال رہے ہیں. بڑی بلڈنگ کوئی بنی گورنمنٹ کی، بڑی نہیں، بہرحال 8-10-12 منزلہ بلڈنگ بنی کوئی، تو اس میں کچھ دن تو سنبھالا، اس کے بعد پچکاریاں مارنا شروع کر دی. جاپنیز آئے کسی کام سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ اپنے کیمرے نکال کر فوٹو بنا رہے ہیں. تو کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کہ یہ پینٹنگ ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں، تمہارے یہاں جگہ جگہ یہ پینٹنگ ہے. انگریز گئے یہاں سے برطانیہ کا، پاکستان میں خدا موجود، پاکستان میں خدا موجود کا کیسے، کا لوگ خون کا الٹی کرتا ہے، مرتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا خربوزے کا اولاد، وہ پچکاریاں مارتے ہیں. دیکھو آپ جاپنیز کو بہت تکلیف ہوتی ہے، خواہ مخواہ اچھل کود کرتے ہیں یہ. جب ہم ساؤتھ افریقہ حضرت والا کے ساتھ گئے، 360 کلومیٹر کا جنگل ہے، اور شیر گھومتے رہتے ہیں، ملتے مشکل سے ہیں لیکن گھومتے رہتے ہیں. ایک جگہ شیر اور شیرنی اور یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں بار بار یہ اعلان ہوتا ہے کہ کھڑکی مت کھولنا. وہ جیپنیز نے گردن باہر نکالی اور زوم قریب کر کے فوٹو کھینچنے لگا. شیر آیا، اپنا سموسا کھا کے چلا گیا، اسی کھوپڑی کو منہ میں رکھ کر چلا گیا، اور فوٹو کھینچو. ہم لوگ بھی کھڑے ہی تھے، تو شیرنی جو ہے وہ دم ہلاتے ہلاتے اس کونے سے اس کونے میں پہنچ گئی. تو 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، شیر بھی دم ہلاتا ہوا جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ واہ زن مرید. حضرت کا تو انداز ہی ایسا تھا، دین پھیلانے کا انداز میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اس طرح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے ان چیزوں میں کیا رکھا ہے. یہ تمباکو کا پان کھانے والا کبھی ذکر کر سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے جہاں بدبو آ رہی ہو وہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہیے، تلاوت نہیں کرنا چاہیے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ 5 میل ٹانگے پر جاتے تھے بخاری شریف پڑھانے کے لیے. حضرت والا فرماتے تھے قرآن شریف پڑھتے ہوئے، اور بازار سے راستہ تھا لیکن کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. دنیا میں رہتا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں رہتا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. کبھی گردن اٹھا کر نہیں دیکھا ادھر ادھر. جہاں کھیت سے جب تانگا گزرتا اور گوبر کی بدبو ہوتی تو حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت ملتوی کر دیتے. اور حضرت والا سے فرماتے حکیم اختر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بدبو کی جگہ پر ذکر اور تلاوت نہیں کرنی چاہیے. ادھر تو منہ میں ہی نسوار کی بدبو ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہے، کوئی بھنگ پی رہا ہے، پان کھا رہا ہے، پتہ ہے لوگ مر رہے ہیں پھر بھی اتنا بڑا بڑا گٹکا منہ پچکاریاں ہی مارے گا بس. حافظ ڈاکٹر شفقت اور حافظ ڈاکٹر ریاض، حافظ نہیں ڈاکٹر ریاض، یہ لوگ LMC میں پڑھتے تھے، لمس میں، جامشوروں میں. تو اب جاتے تھے ملنے، پھر واپس کبھی ایسا چھٹیاں ہوتی تھی تو واپس ساتھ آتے تھے. ایک دن ہم بس میں حیدرآباد سے کراچی آ رہے تھے، تو آپ کو پتا ہے ہوا کا پریشر اس طرح ہوتا ہے، گاڑی اس طرف آ رہی ہے ہائی وے پر تو پریشر اس طرح ہوتا ہے. تو ہم تینوں، اس کے آگے 3-4 اور لوگ بیٹھے تھے ہمارے آگے پر، کہیں خواتین بھی تھیں. تو یہ پان کھا رہے تھے اور فوش گالیاں، مذاق ہیں، لڑکیوں پر ہوٹنگ کرنا. اب آپ کو پتا ہے شریف آدمی تو کبھی کچھ نہیں کرے گا، خاموش رہے گا. اور ہم لوگوں جیسے تو ڈرپوک بھی ہیں کہ کہیں خنجر نکال دے، کہیں ٹیٹی نکال دے. اور پھر ہم میمن، ایک ڈاکو جو ہے گھس گیا اس میں گھر میں، میمن نے گن نکال لی، اور اب وہ ہلنا نہیں خود ہل رہا ہے، کہا ہلنا نہیں خود ہل رہا ہے. اب میمن گن نکالے، آپ سوچو ذرا کہ ہلنا نہیں ڈر بھی رہا ہے، ہلنا نہیں. ڈاکو سمجھ گیا کہ میمن ہے، کہا اس گن کو بیچے گا، کہاں 4 پیسے کا فائدہ ہوگا، بیچ دے گا. تو ویسے بھی ہم لوگ ڈرپوک، تو کسی کی ہمت ہو بھائی. اس کے بعد پان کی پچکاریاں باہر مارتے اور پھر گالیاں،
پھر پچکاری ماری انہوں نے، پھر بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں، گندی مذاق، شور شرابہ. تو ڈرائیور نے جو بس چلا رہا تھا کہا بھائی کوئی مسئلہ کیا ہے کہ تم لوگوں نے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا وہ پیچھے بس والا آ رہا ہے، وہ مجھے انڈیکیٹر دے رہا ہے کہ یاد ہے، ہنس رہا ہے ابھی، وہ انڈیکیٹر دے رہا ہے کہ گاڑی سائڈ پر لگاؤ، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تو جس نے وہ پچکاری ماری تھی نا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اے بھائی وہ تھے وہ بھی مہمان ہماری طرح کہ اے بھائی بس کو روکنا نہیں یار بھائی. کبھی کیا مسئلہ کیا بھائی؟ بس کو نہیں روکنا بھائی. اس نے تھوڑا تیز کیا بس کو، ادھر وہ اس نے اوورٹیک کر کے دھڑ کر کے گاڑی آگے لگا دی. اب یہ رک گئے، اب یہ خاموش بالکل. وہ بس والا اندر آیا، بس کے اندر دوسری بس والا، ایسی بہترین قسم کی گالیاں دی ہیں انہوں نے. اتنا بڑا گناہ ہے گالی دینا جس کی حد نہیں. گالی کا بدلے گالی نہیں دینا چاہیے، خود کو لگے گی، یاد رکھنا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی آدمی ایسے سخت الفاظ کہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، ایسا نہیں کرنا. اور عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا ابو بکر جب تم خاموش تھے نا، تمہاری بجائے فرشتے جواب دے رہے تھے. جب تم نے جواب دیا تو فرشتے ہٹ گئے تو میں بھی ہٹ گیا. ابھی جو بیان ہوا تھا اتوار کے دن دوپہر کے بعد، میں تو اپنے ساتھیوں سے کہوں گا اس کو ضرور سنیں آپ. لڑائی جھگڑے کے بارے میں بیان، اور پہلی ایک حدیث پاک پہلی دفعہ بیان ہوئی اور اس کی تشریح میں پھر مضامین بیان ہوئے. وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی کام آئے گا، ہم بچیں گے، دوسرے اوروں کو دیں گے، ہو سکتا ہے جھگڑا ختم ہو جائے، سارا ثواب آپ کو مل جائے. وہ آ کر گالیاں دینے لگا کہ پان کی پچکاری کس نے پھینکی ہے اس کو میرے ساتھ کرو. اور جو ہماری بس جس میں ڈرائیور تھا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ کہا اس نے بہت بڑی گالی دے کر کہا انہوں نے پان کی پچکاری ماری تو پریشر سے میری گاڑی کا جو ونڈ اسکرین ہے اس پر پوری پان کی پچکاری لگ گئی ہے، نکالو ہے کون؟ یہ لوگ. اب وہ سیٹ کے پیچھے ایسے بیٹھ گئے، غلطی ہو گئی مارتے انسان میں غلطی ہو جاتی ہے. کہا غلطی کا بچہ گریبان پکڑ کے چلو شیشہ صاف کرو. اب وہ جناب وہ بس وہی غلطی ہو گئی معاف کر دے. بس والے نے کہا چھوڑو بھائی اب جو ہو گیا، کنڈکٹر کو کہو وہ صاف کر لے گا، اس کو چھوڑو جان. اور یہ منتیں کر رہے آپ کے بچے سلامت رہے، اللہ آپ کو حج نصیب کرے، چھوڑا بھائی ہو جاتا ہے. اس کے بعد کراچی تک یہ تینوں خاموش تھے، جیسے مرغا بھی پانی میں منہ ڈال دیتی ہے نا، اور باقی سب ہنس رہے ہیں، مذاق اور پان کی پچکاریاں مارو، شاباش خوب کھاؤ پان. ایک آدمی جتنے پان کھاتا ہے نا، پان، گٹکا، کیا بولتے ہیں، بھیل پوری، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا نام، وہ اس پر شکل بنی ہوئی ہے کسی آدمی کی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کھائے گا تو ایسا ہو جائے گا، پھر بھی لوگ کھاتے ہیں. اور بھائی سونف وغیرہ کے ساتھ کچھ ملا کر کھاؤ، یہ عادتیں وغیرہ. بس اتنا سمجھ لو کہ یہ نسوار جو کھاتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں یا تمباکو وغیرہ کھاتے ہیں، ان کی بیوی اگر نسوار میں اتنا بڑا لگا کر اور پھر بات کرے اور ایسا منہ میں بدبو کا بھپکا ہے اور سگریٹ پی کر شوہر کے منہ پر تھوک مار کے بات کرے تو کیا حالت ہوگی. اس لیے جس نے سگریٹ پی ہے وہ اس کی سگریٹ کی عادت چھڑانے کے لیے ہمارے پاس پرچہ ہے، بتا دے مجھے صبح تک. نہیں بتایا میں اس کے کپڑے خود کپڑوں میں پورا پرفیوم لگا دو، آپ مہنگا والا، ہاں 400 روپے کی قمیض 4000 کا پرفیوم لگا لو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر بولتا ہوں مجھے پتا چل جائے گا. آپ اپنے منہ کو کتنا رگڑ دیں، میں جن کا مجھے پتا ہے نہیں پیتے اس کو نہیں، باقی جو ہے وہ پتا چل جائے گا سگریٹ پیے یا نہیں پیے. اس لیے صبح سے مراقبہ کر لو، استخارہ کر لو کہ بتانا ہے نہیں بتانا ہے، پھر دیکھنا. اور ٹنڈو باغو اور میرپور بٹورے سے لوگ آتے ہیں، وہاں میں نے دیکھ لیا تھا اتنا منہ کے اندر گٹکا بھرا ہوا. ٹنڈو باغو، میرپور بٹوروں اور بھی ہیں، ایسا تھوڑی ہے. اور نندو اور بنو وغیرہ کے لوگ یہاں زیادہ آتے ہیں. میں لانے والے سے میں کہتا ہوں اگر کسی نے گٹکا کھایا اور یہاں پچکاری ماری تو بتا دیتا ہوں صحیح نہیں ہوگا. اب وہ ان کو سمجھا کے آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں سائنڈو ظلم تے نکرے بابا، انہیں پکی عادت تھی یا تھوڑا تو موقع دو، یا تھوڑا موقع دے، عادت پکی بغیر. وہ الحمدللہ یہ بس بھر کے آئی ہے پوری، کسی کو گٹکا کھانے نہیں دیا الحمدللہ. اور وہ ایک دو جو پرانے دو چار سائیں چھوڑو، میں نے کہا تھوڑا بھی نہیں، تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی نہیں، ادھر سارے رنگ لگ جائیں گے، پھر جاپنیز آئے گا فوٹو کھینچنے کے لیے،
کہ یہاں پر اینٹک تصویریں ہیں، اس لیے وہ ہمارے کہاں فوٹو کی اجازت دیں گے؟ یہاں فوٹوگرافی تو حرام ہے بھائی۔ www.hazratfirozmemon.org